السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، آج ہم آپ کو سنانے لگے ہیں اسلامی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش قصہ، سلطان ارسلان۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رومیوں کا بادشاہ قسطنطنیہ سے 6 لاکھ کا لشکر جرار لے کر نکلا، اور رضاکارانہ طور پر نکلنے والوں کی تعداد ان کے علاوہ تھی۔ یہ لشکر سمندر کی طرح آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کے پاس موجود اسلحے اور آلات حرب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اپنی طاقت اور کثرت کے نشے میں مست ہو کر انہوں نے اپنے ہر 1 لاکھ کے لشکر کے لیے مسلمانوں کے الگ الگ علاقے تقسیم کر دیے تھے کہ فلاں علاقہ فلاں 1 لاکھ کو ملے گا، فلاں علاقہ فلاں 1 لاکھ کو۔ یہ صورتحال دیکھ کر اسلامی ممالک میں بے چینی اور خوف پھیل گیا، اور کئی جگہوں پر مسلمان اپنے علاقوں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ علاقے رومی لشکر کے لیے خالی کر دیے۔ سلطان ارسلان ترکی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت عجم و عراق کے مسلمان حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے وزراء کو جمع کیا اور فرمایا، تم جانتے ہو کہ آج مسلمانوں پر کتنی بڑی مصیبت نازل ہو چکی ہے، تم لوگ اس بارے میں مجھے کیا رائے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں، ویسے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سلطان ارسلان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہمارے لیے کوئی جائے فرار بھی تو نہیں ہے، جب ہم نے مرنا ہی ہے تو عزت والی موت مرنا زیادہ بہتر ہے۔ عزت کی زندگی میں ہر سانس زندگی ہوا کرتی ہے، اور غلامی کی زندگی میں ہر سانس موت ہوا کرتی ہے۔ ٹیپو سلطان نے کیا خوب کہا تھا، شیر کی 1 دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وزراء نے کہا، اگر آپ تیار ہیں تو ہماری جانیں بھی آپ کے ساتھ قربان ہوں گی۔ چنانچہ جہاد کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ طے پایا کہ اپنے ملک کے پہلے ہی شہر میں اس لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ 20,000 مجاہدین چنے گئے، اور 20,000 چنے ہوئے وہ مشہور بہادر اس لشکر میں شامل ہوئے۔ جب لشکر نے پہلا پڑاؤ ڈالا تو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب وہ 15,000 رہ گئے ہیں، اور 5,000 خوف کی وجہ سے واپس جا چکے۔ اگلے پڑاؤ پر لشکر کی تعداد 12,000 رہ گئی۔ جس دن صبح کے وقت یہ مختصر لشکر رومی لشکر کے سامنے پہنچا تو رومی لشکر کو دیکھ کر ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں اور ذہن معوف ہو گئے۔ اسلامی لشکر رومی لشکر کے مقابلے میں اس طرح نظر آ رہا تھا جس طرح کالے بیل کے جسم پر سفید تل یا نشان۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں سورج کی زوال کے بعد ان سے جنگ شروع کروں گا۔ ساتھیوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس وقت روئے زمین کے ہر ممبر پر ہمارے لیے دعا کی جا رہی ہوگی، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد سب نے نماز ادا کی۔ پھر سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہر کوئی اپنی ساتھی سے الوداعی ملاقات کر لے، اور جو وصیت کرنی ہو وہ بھی کر لے۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے ان پر خود حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جب میں حملہ کروں تو تم بھی حملہ آور ہو جانا، اور جو میں کروں وہی کچھ کرنا۔ مسلمانوں نے کل 20 صفیں بنائیں، اور کسی صف کا بھی کنارہ نظر نہیں آتا تھا۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی برکت کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے حملہ شروع کر دینا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سلطان کی زباں پر یہی ترانہ تھا، اور لشکر کی زباں پر یہی ترانہ تھا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں، کتنی ہی مرتبہ اس طرح ہوا کہ ہم نے قلیل جماعت کو کثیر جماعت پر فتح و نصرت دے دی۔ سلطان ارسلان رحمۃ اللہ علیہ نے حملہ شروع کیا، اور لشکر والوں نے بھی اکٹھا حملہ کر دیا، اور وہ دشمنوں کی صفوں کو پھاڑتے ہوئے، اور وہ شیروں کی طرح دھاڑتے ہوئے، اور وہ شاہینوں کی طرح جھپٹتے ہوئے، اور بادشاہ کے خیمے تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے رکنے کا حکم دیا، اور پھر ان خیموں کو گھیر لیا۔ بادشاہ کے ساتھ والوں کو اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی ان تک پہنچ سکے گا۔
کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ارے تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، بے تاب نہ ہو معرکہ بھی مرجا دیکھ۔ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ غنبت افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں۔ آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ بادشاہ کے ساتھ والوں کو اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ ہمیں اس طرح یوں گھیر لیا جائے گا، چنانچہ وہ سب غفلت میں مارے گئے۔ مسلمانوں نے ایک رومی کا سر کاٹ کر نیزے پر رکھا اور اعلان کر دیا کہ رومی بادشاہ مارا گیا۔ یہ سنتے ہی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ تتر بتر ہو گئے اور وہ منتشر ہو گئے اور وہ شکست کھا کر بھاگنے لگے، لیکن مسلمانوں کی وہ تلواریں اور ان کا وہ چمک اور وہ بجلی کی طرح کوند رہی تھیں اور وہ کافروں کے سروں پر پڑ رہی تھیں، جہاں پر پڑتی تو سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف۔ اور یہ رومیوں کو یہ واقعہ اب تک بھی یاد ہوگا کہ سلطان ارسلان نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ چنانچہ سلطان ارسلان رحمۃ اللہ علیہ رومی بادشاہ کے تخت پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس کے دسترخوان پر کھانا کھایا اور پھر رومی بادشاہ کو حاضر کرنے کے لیے کہا گیا۔ رومی بادشاہ کے گلے میں رسی ڈال کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اگر تم مجھ پر فتح پا لیتے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اس وقت رومی بادشاہ نے کہا تھا، کیا تمہیں اس میں شک ہے کہ میں تمہیں قتل نہ کرتا؟ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں تجھ جیسے گھٹیا آدمی کو قتل کرنا گوارا نہیں کرتا، اسے لے جاؤ اور فروخت کر دو۔ مسلمان سپاہی اس کے گلے میں رسی ڈال کر پورے لشکر میں گھوم رہے تھے اور اسے بیچنے کا اعلان کر رہے تھے، مگر کوئی اسے نہیں خرید رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ لشکر کے آخری حصے میں پہنچے تو ایک شخص نے کہا، تم اگر اسے کتے کے بدلے میں بیچتے ہو تو میں یہ کتا دے کر اسے خرید لیتا ہوں۔ سپاہی اس شخص کو دیکھنے لگا اور تکنے لگا اور اس شخص کو لے کر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ یہ خریدار ہے، مگر کہتا ہے کہ میں کتے کے بدلے میں خریدوں گا۔ اس پر سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا جو آج تک کتابوں میں محفوظ ہے۔ سلطان نے کہا تھا، ارے کتے میں تو کچھ فوائد ہیں، کچھ بہتری ہے اور کچھ صفات ہیں، مگر اس شخص میں کوئی ایسا صفت نہیں ہے، کیونکہ یہ کتا کوئی فائدہ تو پہنچاتا ہے جبکہ یہ رومی تو کسی کام کا نہیں۔ پھر سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیچ دیا اور کتا بھی اسے دے دیا۔ پھر سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آزاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، ایک ہی رسی میں کتے کو اور اس کو باندھ کر اس کے شہر پہنچا دو۔ جب وہ اپنے شہر پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اسے معزول کر کے اس کا منہ کالا کر دیا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔